بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف شہر اقتدار میں 24 نومبر کی فائنل کال اور آج عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت پر رہائی، گنڈا پور کی پھرتیاں، اب ہوگا کیا؟ صدیق جان سے ہم پوچھیں گے۔ صدیق جان، یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے۔ دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور لگتا ہے کہ کوئی بڑی خبر ہی سامنے آئے گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کل یعنی منگل کے دن علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے اور 2 گھنٹے کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور اس کے لیے جج صاحب کو 2-2.5 گھنٹے جج صاحب کو انتظار کرایا جاتا ہے، القادر والے جج صاحب کو، اور انہیں کہتا ہے کہ تو بھائی جان اتنے بہ ذرا باہرلے کمرے اچھا، تو میں ججز کی آج کل بیچاروں کی ہے تو اتنی ہی نا کہ ان کو اسی طرح سے اشاروں پہ چلایا جاتا ہے۔ تو جج صاحب بیٹھے رہے بیچارے 2-2.5 گھنٹے، تو 2-2.5 گھنٹے عمران خان کی ملاقات رہی۔ ملاقات کے بعد پہ جج صاحب آئے اور تاریخ ڈال کے چلے گئے۔ آج کی تاریخ ڈالی انہوں نے بدھ کی، آج اب انہوں نے 22 کی ڈال دی ہے، 20 کو 22 کی ڈال دی ہے القادر میں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پھر یعنی بدھ کے دن عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی گئی ہے۔ اب کل منگل کے دن علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے، جو بھی چیز ہونی ہے جمعرات تک، اگر ہمارے کچھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر دمادم مست کلندر تو ہے ہی، اس کی تیاری تو جاری ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل تک اگر مذاکرات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو آپ نے جمعے کو نکل پڑنا ہے۔ اچھا، یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کوئی اور بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ حکومت انتظار کیے بیٹھی ہے کہ اتوار کو انہوں نے پہنچنا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ جمعے کو بھی کچھ چلا کے نکل آئیں گے، تو یہ حکومت کے لیے خاصا میرے خیال مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس بار تحریک انصاف کی جو ایک حکمت عملی ہے وہ اس لیے بڑی کامیاب ہے، جس وجہ سے حکومت کی بیٹنگ لائن بڑی لڑکھڑا گئی ہے اور بہت پریشان ہے، کہ اس بار نا خاموشی ہے، یعنی تفصیلات باہر نہیں آ رہی۔ ایک تو وہ پریشانی ہے نا علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کے ایکٹیو ہونے سے، وہ جو چابی والے کھلونے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز، وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، اور اب کوئی وہ راستہ نہیں چھوڑ رہی دونوں ان کے لیے کہ کوئی ڈرامہ کر سکے، کوئی جھوٹ بول سکے، کوئی فنکاری کر سکے۔ تو وہ تو کہا گیا کہ جو گرفتار ہوگا تو کمپرومائزڈ ہوگا، ہو بھی جائے تو اس نے خود انتظام کرنا ہے کہ کون اس کے بعد لیڈ کرے گا۔ اب جو آج جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، ابھی پی ٹی آئی کی اس وقت بھی اپنی میٹنگ ایک جاری ہے، اور آج پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی یہاں ملاقاتیں ہیں۔ اور ایک چیز جو رپورٹ کی ہے وہ نادر گرمانی صاحب ہمارے دوست ہیں ڈان سے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک میں نے گرافی کی دیکھی ہے، بریکنگ کیوب جو چل رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے میں منتقل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ پرانی ایک ڈیمانڈ تھی پی ٹی آئی کی۔ یہ پرانی ڈیمانڈ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان سے کھیلا جا سکتا ہے، کوئی ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو مطلب کے پی کے شفٹ کر دیا جائے۔ جب یہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ خدا نخواستہ زہر دے دیا جائے گا اور اس طرح کی چیزیں، اب دیکھیں چیزیں تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر آ رہی ہے، ورنہ تو اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، یہ دھمکیاں دیتے تھے ایسی کی تیسی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیوں مذاکرات پر مطلب آمادہ ہو گئے۔ نون لیگ تو کہتی تھی دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل دباؤ بڑھ رہا ہے مجھے وہ لگ رہا ہے، یو کے سے، یو ایس سے، کل جو کینیڈا والی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ 50 کے قریب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں اور فورمز ہیں، ان کی ایک لسٹ بنا کے اور 1 لاکھ ای میلز ان کو کی جائیں۔ تو یہ بڑا پریشان کن ہوگا موجودہ نظام کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، اگر 1 لاکھ ای میلز ہو جاتی ہیں۔ تو چیزیں تو تیزی سے ہو رہی ہیں، یہ نہیں پتا کہ جب آپ کی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو تب تک کیا ڈیولپمنٹ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں آج عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور اب عمران خان صاحب راولپنڈی اسلام آباد کے کسی کیس میں زیر حراست نہیں ہیں، اور وہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی اس میں 9 مئی کے کیسوں میں 12 میں، جس میں ان کی جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا تھا لاہور کورٹ کے طارق سلیم شیخ صاحب نے اور انوار الحق پنو صاحب نے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ ان کی ضمانتیں آ گئیں اے ٹی سی کورٹ میں، پھر چھٹیاں ہو گئیں، چھٹیوں کے بعد پھر کیا ہوا، یہ جولائی کی بات ہے، اور چھٹیوں کے بعد یہ ہوا کہ ایک جج جو ہیں وہ چینج کر دیے علی نیلم صاحبہ نے، اور علی نیلم صاحب نے جج چینج کر کے، اور پھر 2 ماہ اور 8 دن بعد جج منظر علی گل جو ہیں وہ لگے ہیں۔ تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی 28 یا 30 نومبر کو 8 بیلیں ہیں، اور 4 بیلیں ان کی ارشد جاوید صاحب دے چکے ہیں 9 مئی کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کانپیں ٹانگ گئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جس طرح سے جیتے ہیں، تو نون لیگ جن کو کہتی تھی کہ ہمارا سب کچھ ہے، جو بائیڈن اور ان کی جماعت وہ ہارے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پریشانی ہے،
اور اسی پریشانی میں، کیونکہ دیکھیں نا آپ کو یاد ہوگا مشاہد حسین سعید صاحب کا، مشاہد حسین سعید صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے کال آئے تو بہتر ہے خود ہی اٹیالہ کے دروازے کھول دو. اچھا یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مان بھی جائے، ہم مان لیتے ہیں چلیں اچانک رہائی تو نہیں ہوگی ابھی جلدی، ممکن ہے ایک طریقہ کار کے تحت جس طرح ہوتا ہے، اور رہائی ویسے بھی کوئی عمران خان ڈیل تو نہیں مانگ رہا، صرف یہی ہے کہ اداروں سے آپ جو ہے وہ دباؤ ہٹائیں، عدالتوں سے دباؤ ہٹا لیں. ہاں تو یہ بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مان جائے، فیصل واڈا اور غریدہ فاروقی اگر نہ مانے پھر کیا بنے گا؟ بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں کی اپنی کیا حیثیت ہے، وہ تو ادھر کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ادھر سے کہا جاتا ہے، وہ مان جائیں گے تو یہ اس سے پہلے مانے ہوئے ہوں گے. اچھا تو یہ تو فضائل بیان کریں گے. اچھا یہ بتائیں تھوڑا سا کہ نون لیگ کے خلاف اس وقت وہ مخصوص صحافی جو پہلے نواز شریف مریم کو بڑا ہیرو بناتے تھے، شہباز شریف کو بڑا ایڈمنسٹریٹر بناتے تھے، کچھ دنوں سے وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نالیک ہے، نکھٹو ہے، تو نون لیگ کون سے رزلٹ پورے نہیں کر سکے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک تو ہم چلیں ایک لمحے کے لیے ان کو ہم ایک پازیٹیو ایک بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صحافی، وہ بھی تو ظاہر ہے لوگوں میں جاتے ہوں گے، ان کے فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ملتے ہوں گے، شادیوں پہ جاتے ہوں گے. میں نے اکثر دیکھا ہے کئی جگہوں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ ایسے صحافی ان کو مطلب لوگ ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑے اور جھوٹ بول رہے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں نا. مثلا یہ بتا رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے، جی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. اب پاکستان کا کون سا ایسا شہری ہے جو مہنگائی سے متاثر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے چلیں یہ صحافیوں نے کچھ نے تو حکومت کو کہا کہ ہمیں سولر پینل لگوا دیں، اب ساروں کو تو سولر پینل حکومت نے نہیں لگوا دیا نا، ٹھیک ہے، کچھ کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں لیکن عام آدمی کی منتھلی تو نہیں لگی ہوئی. تو یہ جب کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے اور مہنگائی کم ہو گئی ہے تو عام آدمی کو ان سے نفرت ہوتی ہے کہ یار ہم تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. تو ایک تو ظاہر ہے یہ ان کو ہیٹ پہنچتی ہوگی عام جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور عام پاکستانیوں کی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. پھر ایک نے تو اس حد تک اس کا رونا دھونا سامنے آیا کہ میرے بچوں کو جو اس کے کلاس فیلوز ہیں بچے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ابو جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہیں اور بکے ہوئے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب اک گئے ہوں، تھک گئے ہوں کہ یار اب نہیں ہم سے ڈیفینڈ ہوتا، مطلب جس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر مزاج بدل رہا ہے تو پھر ان کا مزاج تو بدلنا ہی ہے صحافیوں کا. وہ کہ مجھے نہیں لگتا ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بدل رہا ہے. آج بھی پنڈی کے جج صاحب جو ہیں ATC کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے تمام جو ملزمان تھے ان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں، جس میں شیخ رشید صاحب بھی تھے، شری مزاری صاحبہ بھی تھیں، یہ سب ہیں. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ اس کی جو پریس کانفرنس کر کے PTI چھوڑ چکا ہے. تو یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ یہ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ججز کو کہ آپ نے آزادانہ فیصلے دیے. انہوں نے کہا جج سر بالکل آزادانہ فیصلے دیں گے، دیے نا آزادانہ فیصلہ ATC کے جج نے. اس نے پریس کانفرنس کرنے والے کو بری کیا، باقی سب کو اس نے کہا کہ یہ بریت کی درخواست مسترد. حالانکہ سب کا کیس سیم تھا، کیس سب کا سیم تھا، لیکن جس نے پریس کانفرنس کی اس کو بری کر دیا اس نے، کیونکہ یہی افریدی صاحب نے کہا کہ میرٹ پہ آپ نے فیصلے کرنا. انہوں نے کہا جی بالکل میرٹ پہ کریں گے. تو اس سارے سینیریو میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مزاج بدلنا نظر آ گیا انصافیوں کو تو یہ اس لیے شاید یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو بات کر رہے ہیں نا سہیل وڑائی صاحب، وہ بڑی ایک ہے، اس میں وزن ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہ نون لیگ پولیٹیکل نیریٹو بنا پا رہی ہے اور نہ نون لیگ ہمیں ڈیفینڈ کر پا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ US سے جو پریشر آ رہا ہے یا جو UK سے آ رہا ہے، جو کینیڈا سے آ رہا ہے، وزیر خارجہ آپ کے کیا کر رہے ہیں ساکھ ڈار؟ وہ تو جگت بازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جگت بازی کر رہے ہیں یا درباروں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا تو وہ کچھ نہیں کر پا رہے. پھر آپ کے جو سفارت خانے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے سفیر کیا کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. مطلب ہر چیز، ہر معاملہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ ہے ان کی وجہ سے. اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر جو مسائل ہیں وہ 98% شریف خاندان اور نون لیگ کی وجہ سے. کیوں؟ اس وقت جس کے بارے میں ذرا سا بھی یہ تاثر ہے کہ وہ نواز شریف کے قریب ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا نہیں کیا ان کے لیے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کریں. کل فواد چودھری صاحب نے ٹھیک کہا نا، فواد چودھری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں والے کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنا دیا، 27 سیٹوں والے کو صدر بنا دیا. یہ بدلے میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے رہے ہیں. اور پھر فیصل واڈا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس کی زبان بولتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے کہا نا کوئی بات کی تو کہ یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں،
تو کاشف عباسی صاحب نے فیصل واڈر کو کہا کہ ان کو تو آپ نے کھڑا کرنا ہے، یعنی آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے. تو فیصل واڈر نے آگے نے کہا کہ ہمارے کندھے بھی تو آخر کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑی سی ایک محسوس ہونے لگ گیا کہ یار انف از انف. ٹھیک ہے، دیکھیں اس وقت جو اصل کام ہے، بنیادی کام ہے ہماری فوج کا، وہ تو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا. آپ دیکھیں کہ کل بھی ہمارے 12 جوان شہید ہوئے جن کے آج جنازے تھے، لیکن ان 12 جوانوں کی شہادت اور ان کے جنازوں سے پہلے خبر کیا آئی؟ خبر یہ آئی کہ جناب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکراتی ٹیمیں بن گئی ہیں. یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یار ان کو تدفین تو ہونے دو ان شہیدوں کی. پہلے آپس میں اختلافات کے اوپر جناب کمیٹی بن گیا، اور اختلاف یہ نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے، مہنگائی کم کرنی ہے، بجلی سستی کرنی ہے، پیٹرول سستا کرنا ہے، ڈیزل سستا کرنا ہے، روزگار دینا ہے، انڈسٹری چلانی ہے، کسان کو نہیں. رولا کیا ہے؟ تم زیادہ کما رہے ہو، میں کم کما رہا ہوں. تمہارے پاس زیادہ وزارتیں ہیں، ہمارے پاس اختیارات کم ہیں. تم زیادہ اپنے بھرتی کر رہے ہو، ہمارے کم ہو رہے ہیں. تم زیادہ پیسہ لوٹ رہے ہو، ہم کم. لوٹنے کے اوپر اختلاف ہے، لوٹنے کے اوپر لڑائی ہے، اور اس لوٹ مار کے اوپر کمیٹیاں بن رہی ہیں کہ اتنا ہم کما رہے ہیں تو اتنا تم کماؤ، یہاں سے ہم زیادہ پیسہ لیں گے، یہاں سے تم. یہ اگر ان کی ترجیحات ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. نہ یہ عوام میں نیریٹو بنا پا رہے ہیں، نہ ان کی کارکردگی ہے، نہ اکانومی کو چلا پا رہے ہیں. باہر سے پیسہ کہاں سے لانے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے لے کے آنے. آئی پی پیز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے، انٹرنیشنل چیزوں کو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنا ہے. تو ان کا چار ڈالنا انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر جس طرح کل کی ڈیٹ دی ہے، عمران خان نے بھی کل کا ٹائم دیا ہے، مذاکرات ابھی نظر آ رہا ہے ظاہر لگے ہوئے ہیں، گنڈا پور بھی اور کچھ حکومتی اور طاقتور شخصیات بھی ہوں گی ظاہر ہے. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو 24 کا احتجاج تو ہو رہا ہے، ڈی پی او اٹک کہتے ہیں کہ کوئی ادھر پار ہی نہیں کر سکتا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ بہت بڑا تصادم ہوگا اور حکومت اس کے اندر خود جو ہے ایک پولیٹیکل رائٹ نہ دے کے لوگوں کو پرامن احتجاج کا خود یعنی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی تو چارج ہے، ڈو اور ڈائی، آر یا پار، مارو یا مر جاؤ، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. وہ الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کفن باندھ کے آنے کی بات کر رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ ڈی پی او اٹک کا تو ایک انٹرویو کروایا گیا فرمائشی. بات یہ ہے کہ ڈی پی او اٹک جو ہیں یہ انہی لوگوں میں سے نا، اسی حکومت میں سے نا جو کہتے تھے لاہور علی مین گنڈا پور آگے دکھایا ہمارا باپ ہوگا. وہ پنجاب کی حدود کے پی کے سے پنجاب میں داخل ہو کے دکھایا ہمارا باپ ہوگا. تو اس نے 4 بار داخل ہو کے دکھایا پنجاب میں. ٹھیک ہے، اس نے لاہور بھی پہنچ کے دکھایا. پھر اس کے بعد ابھی علی مین گنڈا پر مطلوب ہے، اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، پنجاب کی عدالتوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اڈیالہ کل بھی گیا، آج بھی گیا. تو ان کو اپنی نا، ان کے ڈی پی اوز ہوں، حکومت ہو، ان کی اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کرنی چاہیے. ان کی اوقات اتنی نہیں ہے. جنہوں نے علی مین گنڈا کور کو ملوانا تھا انہوں نے ملوا دیا. کیا مریم نواز کے پھر مریم نواز سے پوچھے ملوایا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہ ہے، فیصلے تو اس نے کرنے ہیں. اور اصل تو مریم نواز کے پیچھے میاں نواز شریف بیٹھے، کیا اس کو پتا تھا؟ نہیں. اچھا یہ بتائیں، علی امین گنڈا پور چلیں اس پہ بشرا بی بی یا انہوں نے ہدایات دی، یہاں پہ ڈی چوک کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انالیسز میں پوچھ رہا ہوں آخری، کہ کتنے لوگ پہنچ جائیں تو یہ حکومت اور ادارے جو ہے وہ بالآخر ان کو جو ہے وہ فیز 7 یا گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے؟ گن کے اگر ڈی چوک میں 10,000 بندہ پہنچ گیا تو اداروں کو اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے. گن کے 10,000 بندہ، بہت زیادہ ہے 10,000 بندہ. اچھا بہت زیادہ ہے 10,000 بندہ. 10,000 بندہ نہیں، ان سے اگر 10,000 ڈی چوک پہنچ گیا، آتے ہیں 50-60 ہزار آتے ہیں، باقی نہیں انٹر ہو پاتے، 10,000 ہو جاتے ہیں تو 10,000 بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں کنٹرول کر پائیں گے. دیکھیں میں نے کل ذکر کیا تھا کہ 2 انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس پہنچے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کامپیں ٹانگی ہوئی ہیں. اچھا. ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں ان کو پتہ چلا ہے کہ 4-5 ہزار لوگ تو پہلے ہی پنڈی اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں. دوسرا ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ پہنچی حکومت کے پاس کہ پولیس کے 80-90% اہلکار لڑیں گے ہی نہیں، وہ ڈی مورلائز ہیں، وہ تھک گئے ہیں، وہ بھی مایوس ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف ہیں، وہ بھی مہنگائی سے متاثر ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا مستقبل تاریخ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ان کے پاس 2 رپورٹس آئیں اس کے بعد کامپیں ٹانگی ہوئی ہے. اس لیے کل آپ نے دیکھا کہ وہ شباشی جو گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کل آپ جناب آداب کہہ کر بات کر رہے تھے. جی صدیق جان بہت شکریہ آپ کا. اس وقت جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو تازہ ترین خبریں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. دیکھتے ہیں 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے یا کل معاملات بہتری کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ حافظ.